قالا سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا نکروا لہا، اس بلقیس کے سامنے بدل دو عرشہا، اس کے تخت کو، ننظر، ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، اتہتدی، کیا اس کو رہنمائی مل جائے گی اپنے تخت کو پہچاننے کی، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو رہنمائی نہیں ملتی۔ فلما جاءت، پھر جب ملکہ بلقیس آ گئی، قیلا، تو اس سے پوچھا گیا، اہٰذا عرشک، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ قالت، وہ کہنے لگی، کأنہ ہو، یہ تو بالکل اسی جیسا ہے، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، اور ہمیں علم ہو چکا تھا، من قبلها، اس سے پہلے کا، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم مسلمان بھی ہو چکے تھے، وَصَدَّهَا، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو روکا، ما كانت تعبد من دون اللہ، ان غیر اللہ کی پرستش سے جن کی عبادت یہ اللہ کے علاوہ کرتی تھی، انہا کانت من قوم کافرین، کچھ شک نہیں کہ وہ کافر قوم میں سے تھی۔ قیل لہا ادخل الصرح، اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، فلما رأتہ، پھر جب اس نے محل کو دیکھا، حسبتہ لجہ، تو اس کے فرش کو ایسا سمجھا جیسے یہ حوض ہے، وکشفت عن ساقیہا، اور اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا دیا۔ قال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، انہ صرح، یہ تو محل ہے، ممرد من قواریر، جس کے فرش میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ قالت، وہ بول اٹھی، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، واسلمت مع سلیمان، اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اسلام لاتی ہوں، للہ رب العالمین، اللہ پر جو رب العالمین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اس کے عرش کو، اس کے تخت کو تبدیل کر دو۔ تخت کے آ جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس میں تغیر و تبدل کر ڈالا، کچھ ہیرے جواہرات بدل دیے، پہلے سے جو ہیرے لگے تھے، جواہرات لگے تھے، وہ اتار دیے یا آگے پیچھے کر دیے یا ان کی جگہ اور لگا دیے، اور رنگ اور روغن میں بھی تبدیلی کر دی۔ تفسیر طبری کے اندر بھی یہی آتا ہے، نیچے اوپر سے سب اس کے تخت کو بدل کے رکھ دیا، اور کچھ کمی زیادتی بھی کر دی تاکہ بلقیس کی آزمائش کریں کہ وہ اپنے تخت کو پہچان لیتی ہے یا نہیں پہچان سکتی۔ جب وہ پہنچی تو اس سے کہا گیا، کیا تیرا تخت یہی ہے؟ اس نے کہا، ہو بہو اس جیسا ہے۔ اس جواب سے اس کی دور بینی، عقل مندی، زیرکی، دانائی اور ہوشیاری پتہ چلتی ہے کہ وہ اتنی بولی بالی نہیں تھی کہ وہ بالکل پہچان نہ سکے، اور دیکھا کہ تخت بالکل میرے تخت جیسا ہے، مگر ظاہراً اسباب کے درجے میں اس کا یہاں پہنچنا ناممکن ہے۔ اول تو اس کو لائے گا کون، اور دوسرا میں نے تو 7 تالوں کے اندر بند کیا ہوا، اور تیسرا اس پر انتہائی سخت چوکیدار مقرر کیے ہوئے۔ تو یہ ساری بات جب اس کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس سے پہلے ہی ہمیں علم دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس سے پہلے ہی ہمیں علم دیا کہ اور ہم مسلمان تھے۔ بلقیس کو اللہ کے سوا اوروں کی عبادت نے اور اس کے کفر نے توحید الہی سے روک دیا تھا، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو روکا غیر اللہ کی عبادت سے، اس سے پہلے وہ کافروں میں تھی۔ لیکن پہلے ایک اور کی تائید اس سے بھی ہو سکتی ہے کہ ملکہ نے قبول اسلام کا اعلان محل میں داخل ہونے کے بعد کیا ہے، تو اس لیے اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت نے اس کو روکا ہوا تھا اسلام لانے سے۔ جب وہ محل میں داخل ہوئی تو پھر توحید اس کے دل کے اندر آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ہاتھوں ایک محل بنوایا تھا جو صرف شیشے کا تھا، پورا محل صرف شیشے کا تھا اور کانچ کا، اور اس کے فرش کے نیچے حوض بنوایا جو لبالب پانی سے بھرا ہوا تھا، اور جب بندہ اس محل میں داخل ہوتا تو شیشہ بھی بغیر جوڑ کے تھا، آدمی پاؤں رکھنے سے ڈرتا تھا اور آدمی کو یہ خیال ہوتا تھا کہ میں پانی میں چھلانگ لگا رہا ہوں۔
حالانکہ پانی واقعی نیچے تھا، لیکن پانی کے اوپر اتنا صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ شیشہ تھا کہ شیشہ نظر ہی نہیں آتا تھا، آتا نظر صرف پانی تھا. سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے. ایسی عمدہ جو ہے نا دنیا کے اندر بھی فنکاری اور ایسا بہترین فن کا اظہار انبیاء ہی کر سکتے ہیں. یہ انسان کی عقل سے اس طرح کی چیزیں عجائبات بنانا ممکن ہی نہیں ہے. یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی مدد کے ساتھ. شیشہ بہت ہی صاف شفاف تھا، آنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ شیشے کا فرش ہے یا اس محل کے اندر پانی ہی پانی بکھرا ہوا ہے، حالانکہ پانی کے اوپر شیشے کا فرش تھا. بعض لوگوں نے فرمایا ہے کہ اس کاریگری سے سلیمان علیہ السلام کی غرض یہ تھی کہ آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے یہ سنا ہوا تھا کہ اس کی پنڈلیاں بہت خراب ہیں، اس کی پنڈلیاں اچھی نہیں ہیں عورت کی بلکہ اس کی، اور اس کے جو ٹخنے ہیں وہ چوپایوں کے کھروں جیسے ہیں. تو انہوں نے تحقیق کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا کہ جب وہ آئے گی اور فرش اس کو پانی سمجھے گی تو وہ فوراً اپنے کپڑے اٹھائے گی تو میں دیکھ لوں گا اس کی پنڈلیاں کیسی ہیں. جب یہاں آنے لگے گی تو پانی کو اندر دیکھے گی، پانی کے حوض کو، اور اپنے پانچے اٹھائے گی. تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو بات مجھے پہنچائی گئی ہے وہ بالکل غلط ہے. اس کی پنڈلیاں بالکل عورتوں کی طرح صاف شفاف ہیں اور پاؤں بھی انسانوں جیسے ہیں، کوئی بدصورتی اس کے اندر نہیں. ہاں چونکہ وہ بے نکاحی تھی اس لیے پنڈلیوں پر بال اس کے بڑے بڑے ہو رہے تھے. آپ نے اس طرح سے منڈوا ڈالنے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے کہا اس طرح سے یہ بال صاف کروانے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے. یہ میں نازک مزاج ہوں، ملکہ تھی، اور اس طرح سے بال صاف کرواتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی تھی. تو سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ کوئی اور چیز بناؤ جن سے یہ بال صاف ہو جائیں، کوئی اور چیز بناؤ جس سے جسم کے یہ بال صاف ہو جائیں. پس انہوں نے ہڑتال پیش کی. ہڑتال کو اور کیا کہتے ہیں؟ چونا ہے، یہ پتہ نہیں کیا، یہ چونے جیسا کوئی کیمیکل. یہ دوائی سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تلاش کی گئی تھی اور بنائی گئی تھی. محل میں بلانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی سلطنت سے، اپنے دربار سے، اپنی رونق سے، اپنے سامان سے، اپنے لطف و عیش سے خود اپنے سے بڑی ہستی دیکھ لے کہ صرف اسی کی سلطنت بڑی نہیں ہے، اسی کا جاہ و حشم و قدم بڑے نہیں ہیں، اور اسی کو جو آسائشیں ملی ہیں وہ دنیا کی سب سے زیادہ آسائشیں نہیں ہیں. اس سے بڑی آسائشیں اللہ کے نبی کے پاس ہیں دنیاوی لحاظ سے بھی، اور اس کے اندر جو تکبر تھا اس کا بھی خاتمہ ہو جائے. یہ جب اندر آنے لگی اور حوض کی حد پر پہنچی تو اسے لہلہاتا ہوا دریا سمجھ لیا اس نے کہ یہ جو لہریں مار رہا پانی. اس نے اپنے پانچے اٹھا لیے. اسی وقت اس کو کہا کہ آپ کو غلطی لگی ہے، یہ تو شیشہ ہے پانی تو اس کے نیچے ہے، آپ اس کے اوپر بغیر اپنی شلوار اوپر کیے قدم رکھ سکتی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہی اس کے کان میں آپ نے صدائے توحید ڈالی اور سورج پرستی کی مذمت بیان کی. اس محل کو دیکھتے ہی، اس حقیقت پر نظر ڈالتے ہی، دربار کے ٹھاٹ باٹ دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی کہ میرا ملک اور میری سلطنت تو اس کے پاؤں تک بھی نہیں پہنچتی. یہ اتنا عالی شان ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ تو مجھ سے سینکڑوں ہزاروں گنا اوپر ہے. نیچے پانی ہے اور اوپر شیشہ ہے، اور پتہ ہی نہیں چل رہا فرش ہے یہ پانی ہے، اور اس شیشے کے اوپر تخت سلیمانی پڑا ہوا ہے، اور شیشہ ٹوٹ بھی نہیں رہا، اتنا بھاری تخت بھی اوپر پڑا ہوا ہے، اور شیشہ بھی ایسا صاف ہے کہ شیشے میں جوڑ بھی کوئی نہیں ہے، اور صفائی ایسی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہیں کوئی داغ پڑا ہوا ہو کہ شبہ ہو جائے کہ یہ شیشہ ہے. اور پھر اس محل کے اوپر جو ہے وہ سایہ پرندوں نے کیا ہوا ہے. اوپر بھی چھت جو ہے وہ شیشے کا ہے، اور شیشے سے تو سورج کی روشنی بھی آتی ہے، تو جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی روشنی کو روکنے کے لیے پرندے اڑ رہے ہیں ہوا میں، اور سایہ ان کے پروں کا ہے. اور دربار میں انسان بھی حاضر ہیں اور جنات بھی حاضر ہیں. جب اسے دعوت توحید دی گئی تو بے دینوں کی طرح اس نے بھی زندیقانہ جواب دیا، جس سے اللہ کی جناب میں گستاخی لازم آتی تھی. اسے سنتے ہی سلیمان علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے. اور جب سلیمان علیہ السلام سجدے میں گئے تو آپ کو دیکھ کر آپ کے سارے درباری اور سارا لشکر اور سب انسان اور جنات سجدے میں چلے گئے. تو وہ بہت ہی نادم ہوئی جب ان سب کو سجدے میں جاتا ہوا اس نے دیکھا. ادھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت نے ڈانٹا کہ کیا کہہ دیا ہے تم نے. اس نے کوئی گستاخی کی بات کی ہوگی جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو توحید کی دعوت دی، اور ڈانٹا بھی. سب سے پہلے تو خود سجدہ کیا کہ میں پہلے اللہ کے حضور سجدہ کروں تاکہ اللہ کی ناراضگی مجھ پر نہ ہو، اور پھر اس کو بھی ڈانٹا اور اس کو تبلیغ الگ کی اور کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم نے اللہ کی شان میں کیوں گستاخی والی کوئی بات کہی ہے. اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اسی وقت وہ بھی رب تعالیٰ کی طرف جھک گئی اور کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. ابن ابی شیبہ کی حدیث میں یہاں پر ایک روایت بھی منقول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر متمکن ہوتے تھے، تخت پر بیٹھتے تھے، تو اس کے پاس جو کرسیاں ہوتی تھی تخت کے قریب اس پر انسان بیٹھتے ہوتے تھے، اور پھر انسانوں کے ساتھ والی جو کرسیاں ہوتی تھی ان پر جنات بیٹھتے تھے، اور جنات کے ساتھ جو کرسیاں تیسرے نمبر پہ لگی ہوتی تھی وہاں شیاطین بیٹھتے تھے.
پھر ہوا اس تخت کو اڑاتی اور جو ہے وہ ہوا میں معلق کر دیتی. پھر پرندے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پہ سایہ کرتے, وہ تخت جہاں پر بھی اڑ کے جاتا, پرندے بھی ساتھ ساتھ اڑتے. آپ ہوا کو حکم دیتے اور وہ پرواز کر کے صبح صبح 1 مہینہ دور کے فاصلے پر پہنچا دیتی. اسی طرح شام کو بھی 1 مہینہ دور کا فاصلہ اتنی تیزی سے طے کر کے آ جاتی. ایک مرتبہ اسی طرح آپ جا رہے تھے, پرندوں کی دیکھ بھال کی اور ان کو حاضری لگائی تو دیکھا ہدہد کو غائب پایا. بڑے ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اس جھمگٹے میں مجھے وہ کیوں نہیں نظر آ رہا, مجھے نظر نہیں آ رہا یا واقعتاً غیر حاضر ہے. اگر وہ واقعی غیر حاضر ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا, بلکہ ذبح کروں گا. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کرے. ایسے موقع کے اوپر آپ پرندوں کے پر نچوا کر ان کو زمین پر ڈلوا دیتے. جو پرندے غیر حاضر ہوتے ہیں کہتے حکم دیتے ان کے پر نوچو, اور پر نوچ کر زمین پر پھینکوا دیتے اور کیڑے مکوڑے کھا جاتے ان کو. اس کے بعد تھوڑی دیر میں وہ حاضر ہو جاتا ہے, اپنا سبا جانا اور وہاں کی خبر لانا بیان کرتا ہے, اپنی معلومات کی تفصیل سے آگاہ کرتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات کی سچائی کو آزمانے کے لیے اسے ملکہ سبا کے نام ایک چٹھی دے کر بھیجتے ہیں, جس میں ملکہ کو جو ہے نا ہدایت کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ میری نافرمانی نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ. اس خط کو دیکھتے ہی ملکہ کے دل میں اس خط کی اور خط لکھنے والے کی عزت سما جاتی ہے اور وہ اپنے درباریوں سے مشورہ کرتی ہے. وہ درباری اپنی قوت کا, طاقت کا, فوج کا, ٹھاٹ باٹ کا بیان کر کے کہتے ہیں ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں, آپ ہمیں حکم دیں, ہم جنگ کے لیے پورے تیار ہیں, ہم سلیمان علیہ السلام کی فوج کے ساتھ جنگ کریں گے. لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ اپنے شکست کا انجام اس کو نظر آتا ہے اور وہ خط سے یہ اندازہ لگا لیتی ہے کہ یہ جس بادشاہ نے خط لکھا ہے اس کے مقابلے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے. لہٰذا وہ اپنے درباریوں اور فوجیوں کو مقابلہ کرنے سے باز رکھتی ہے اور سلیمان علیہ السلام کی طرف ہدیے بھیجتی ہے. سلیمان علیہ السلام اس کو وہ ہدیے سارے واپس کر دیتے ہیں اور حملہ کرنے کی دھمکی بھی دیتے ہیں. اب یہ اپنے ہاں سے چلتی ہے, جب قریب پہنچ جاتی ہے اور اس کے لشکر کی گرد کو سلیمان علیہ السلام دیکھ لیتے ہیں تو تب فرماتے ہیں کہ ان کا لشکر آ رہا ہے, لشکر یہاں پہنچے اس سے پہلے اس کا تخت لے کر آؤ. ایک جن کہتا ہے کہ بہتر میں ابھی لاتا ہوں, آپ یہاں سے اٹھیں, اس سے پہلے لاتا ہوں. آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. اس پر وہ خاموش ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کے علم والا آدمی کہتا ہے میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کر حاضر کرتا ہوں. اتنے میں تو دیکھا کہ جس کرسی پر پاؤں رکھ کر سلیمان علیہ السلام تخت شاہی پر چڑھے تھے اسی کے نیچے سے بلقیس کا تخت نمایاں. کرسی پر چڑھ کر تخت پر بیٹھا کرتے تھے, جس کرسی پر چڑھ کر وہ تخت پہ بیٹھتے تھے اسی کرسی کے نیچے زمین پھٹی اور تخت نکل آیا. آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا, لوگوں کو نصیحت کی اور اس میں کچھ تبدیلیاں کرنے کا حکم دیا. اس کے آتے ہی اس سے اس تخت کے بارے میں پوچھا. اس نے کہا یہ تو بالکل وہی ہے. اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے 2 چیزیں طلب کی کہ اے اللہ کے نبی آپ مجھے 2 چیزیں دیں. ایک تو مجھے ایسا پانی دیں جو نہ زمین سے نکلا ہو نہ آسمان سے برسا ہو. آپ کی عادت تھی جب کچھ پوچھنے کی ضرورت پڑتی سب سے پہلے آپ انسانوں سے پوچھتے, اس کے بعد جنات سے پوچھتے, اس کے بعد شیطانوں سے پوچھتے. اس سوال کے پورا ہونے کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کا رنگ کیسا ہے. یہ سوال سنتے ہی آپ اچھل پڑے اور آپ پر اللہ کی ہیبت طاری ہوگی اور آپ فوراً سجدے میں گرتے کہ یہ تو اس نے گستاخی والا سوال کیا, اللہ کا رنگ کیسا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے میرے رب, اے باری تعالیٰ, اس نے ایسا سوال کر دیا ہے کہ میں اس کا جواب آپ سے پوچھ ہی نہیں سکتا. اے اللہ میں اس کو کیا جواب دوں, اس نے 2 سوال مجھ سے کیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی سلیمان علیہ السلام کی طرف, آپ بے فکر ہو جائیں میں آپ کے لیے کافی ہوں, آپ بے فکر ہو جائیں میں آپ کے لیے کافی ہوں. سلیمان علیہ السلام سجدے سے اٹھے اور فرمایا کہ تو نے کیا پوچھا تھا مجھ سے, 2 سوال کون سے کیے تھے. اس نے کہا پانی کا سوال کیا تھا کہ پانی کے بارے میں میرا سوال تھا جو آپ نے پورا کر دیا اور مجھے وہ گھوڑے دوڑا کر گھوڑوں کا پسینہ آپ نے مجھے ایک برتن میں دیا اور میری بھی مراد یہی والا پانی تھی, اور تو اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں پوچھا آپ سے. دوسرا سوال ہی بھول گیا. یہ خود اور اس کے سارے لشکر اور پورے کے پوری اس کی فوج دوسرا سوال ہی بھول گئی اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی اس کے علاوہ میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھا. یہی ایک سوال پوچھا ہے. آپ نے لشکریوں سے بھی پوچھا کہ تم لوگ بتاؤ اس نے دوسرا سوال مجھ سے کیا کیا تھا. سب نے یہی جواب دیا کہ اس نے صرف آپ سے پانی کا سوال کیا اور اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کیا. شیطانوں کے دل میں خیال آیا کہ اگر سلیمان علیہ السلام نے اسے پسند کر لیا اور اسے اپنے نکاح میں لے لیا اور پھر اس نکاح سے اولاد بھی ہو گئی تو سلیمان علیہ السلام تو ہم سے ہمیشہ کے لیے گئے, یہ تو ہمیشہ کے لیے ہم سے گئے. اس لیے انہوں نے حوض بنایا, پانی سے پر کیا اور اوپر سے بلور یعنی شیشے کا فرش بنایا اور اس صفت سے کہ دیکھنے والے کو معلوم ہی نہ ہو, وہ تو پانی ہی سمجھے. جب بلقیس دربار میں آئی وہاں سے گزرنا چاہا تو پانی جان کر اپنے پانچے اٹھا لیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پنڈلیوں کے بال دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا, لیکن ساتھ ہی فرمایا اسے زائل کرنے کی کوشش کرو کہ اس طرح سے مڑ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کا نشان مجھے ناپسند ہے, اس طرح جب ٹانگوں پہ لگے گا بال کاٹے گا تو نشان پڑ جائیں گے اس پہ.
کوئی اور ترکیب بتاؤ. شیاطین نے تلا بنایا, کوئی کیمیائی چیز بنائی, وہ لگا چونا ٹائپ, وہ جب لگاتے گئے ٹانگ کے اوپر تو بال اڑ گئے. بس اول بال صفات اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تیار ہوا. امام ابن شیبہ نے اس قصے کو نقل کر کے لکھا ہے. یہ کتنا اچھا قصہ ہے, لیکن یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے اور انتہائی غرابت ہے اس کے اندر. اور زیادہ قرینِ قیاس یہی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی روایات سے لیا گیا ہے. بس ان قصوں کا کوئی اعتماد نہیں. بنی اسرائیل جو ہے اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں. سرحن کہتے ہیں محل کو, اونچی عمارت کو. فرعون ملعون نے بھی جب ایک محل بنانا چاہا تھا تو اپنے وزیر حامان سے یہی کہا تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا حامان ابن لی سرحا, اے حامان تم میرے لیے سرحا بناؤ. اور یہاں پر بھی سلیمان علیہ السلام کہا انہ سرح ممرد من. یمن کے ایک خاص اور ممتاز اور بلند محل کا نام بھی سرحا تھا. ہر مضبوط اور مستوی عمارت کو سرحا کہتے ہیں, اور یہ چونکہ شیشے سے بنا گیا تھا اس لیے ممکن ہے اس کو سرحا کہا ہوا. دومت الجندل میں ایک قلعہ ہے, اس کا نام بھی مارد ہے, اس لیے سرح ممرد من قواریر کہا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی رفعت, عظمت, شوکت, سلطنت اس نے دیکھی اور اس میں غور و فکر کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت بھی دیکھی, ان کی نیکی دیکھی, ان کی دعوت سنی, تو ملکہ بلقیس کو یقین آ گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اسی وقت مسلمان ہو گئی اور اپنے شرک اور کفر سے توبہ کر لی اور سلیمان علیہ السلام کی مطیع بن گئی. اللہ کی عبادت کرنے لگی, وہ اللہ جو خالق, مالک, متصرف اور مختار کل ہے. اللہ تعالیٰ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان